بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلبہ، سال دوم کی درسی کتاب کا ایک سبق مواصلات کے جدید ذرائع ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے یہ لکھا ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس کا تعارف جان لیتے ہیں، تو آئیے ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ مواصلات کے جدید ذرائع ڈاکٹر حفیظ الرحمان، ولادت 1936 عیسوی۔ تعارف: ڈاکٹر حفیظ الرحمان 1936 میں پیدا ہوئے اور سائنسی موضوعات کو اردو زبان میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایک زبان کی اصطلاحات کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے دونوں زبانوں پر عبور اور ذخیرہ الفاظ پر قدرت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مواصلات کے جدید ذرائع ایسا مضمون ہے جو مواصلات کے شعبے میں ہونے والی عہد بعہد ترقی کو انتہائی جامع انداز میں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ تحقیقی حوالے سے یہ مضمون مضبوط بنیادوں پر استوار ہے اور بیان کرنے کے لیے زبان آسان اور سادہ استعمال کی گئی ہے، جس سے مصنف کی علمیت اور زبان پر قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تعارف تھا۔ تو اس کے بعد کچھ میں نے سبق کے متعلق اہم توضیحات لکھی ہیں، یہ سبق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو آئیے اپنی کتابیں کھول لیں، ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مواصلات کے جدید ذرائع، مینز آف کمیونیکیشن۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان، آپ کی ولادت 1936 میں ہوئی۔ مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے۔ پہلے اس کام کے لیے خط دے کر قاصد بھیجے جاتے تھے، پھر گھڑ سوار دوڑائے جانے لگے۔ گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات بھیجے جاتے تھے، اور دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-10 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں، جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے۔ گھڑ سوار خطوط کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتا اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے۔ اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا۔ اسی طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی۔ اس کے لیے ایک جداگانہ محکمہ قائم کر دیا تھا جو دیوان البرید کہلاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اس میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مواصلات کا جو نظام آج سے کوئی 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو اتنا بہتر نہیں تھا۔ یعنی خطوں کے ذریعے یا گھوڑوں کے ذریعے خطوں کا پہنچانے کا کام کیا جاتا تھا۔ جس طرح آج ایک کمرے میں کھڑے ہیں اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کر آپ امریکہ، فرانس، دنیا کے ہر کونے میں بیٹھ کر آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ وہاں گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہاں کی پوری لائیو ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا رہن سہن کا طور طریقہ آپ یہاں پر 1 منٹ سیکنڈ میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ مگر کچھ عرصہ پہلے، یعنی 40-50 سال پہلے کی بات اگر کریں تو اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ خط پہنچانے کے لیے گھڑ سوار یعنی گھوڑوں کے جو سوار ہوتے تھے وہ جگہ جگہ پر ان کے پوائنٹ بنا دیے جاتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک مسلم ٹاؤن موڑ پر پوائنٹ ہے تو دوسرا جو ہے وہ تھوڑا دور جا کر چبرجی کے قریب پوائنٹ ہوگا یا اچھرا کے قریب پوائنٹ ہوگا۔ تو تقریباً کوئی اتنے فاصلے پر مختصر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے تھے۔ وہاں یہاں کے خطوط وہاں پہنچا دیے جاتے تھے، وہاں کے خطوط آگے پہنچا دیے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ خطوط جو ہے وہ میلوں آگے چلے جاتے تھے اور جہاں جہاں جانا ہوتے تھے وہاں پہنچا دیے جاتے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ 10-10 12-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں۔ اسی طریقے سے وہ تھیلا جو ہوتا ہے وہ ایک وہاں کا تھیلا وہاں پہنچا دیا جاتا، اگلا تھیلا وہاں آگے دے دیا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں یہ کام شروع کیا تھا
اور اس کے لیے بعد میں پھر ایک ادارہ یعنی محکمہ ڈاک خانہ بنا دیا گیا، اس کو دیوان البرید کہا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پر اس دیوان البرید کے متعلق لکھا بھی ہے کہ مسلمان نے ڈاک ارسال کرنے کے لیے دیوان البرید کے نام سے محکمہ قائم کیا تھا۔ بہت زمانے تک مواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتروں سے بھی لیا گیا۔ خط اس کی گردن یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا اور وہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ کہتا ہے کہ پیغام رسانی کا جو طریقہ کار ہے وہ کبوتروں کے ذریعے بھی لیا جاتا تھا، یعنی کبوتر جو تھے وہ وہاں موجود ہوتے تھے اور اس کبوتر کی گردن میں خط جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا، اور کبوتر کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک بہت صلاحیت عطا کی ہے اور اس کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں نے کس جگہ پر جا کر رکنا ہے۔ وہ اس کو منزل بتا دی جاتی تھی اور اس منزل مقصود تک وہ بآسانی پہنچ جاتا تھا۔ ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی، یعنی کبوتروں کے ذریعے۔ انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں باکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ میں استعمال کیا۔ بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی ممالک، شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں۔ ہندوستان کے مغل فرما روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا۔ مغل فرما روا جہانگیر، یہ کون تھا؟ نور الدین جہانگیر، بابر، ہمایوں اور اکبر کے بعد چوتھا مغل حکمران تھا، اور شاہدرہ لاہور میں اس کا مقبرہ موجود ہے۔ جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی، یعنی باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سائنس ہے اس میں بھی ترقی ہوئی اور مواصلات کے معاملات بھی بہتر ہونے لگے۔ اور یہ تقریباً کوئی 40-50 سال پہلے کی اگر بات کریں تو اس وقت یہ صورتحال تھی۔ اب بہت حد تک کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے یہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، جس کی حد ہی نہیں ہے، اور اس سے مزید ایڈوانس کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی اور اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجی جانے لگی۔ انہی برسوں میں ایک ایسا آلہ یعنی ہتھیار ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی۔ وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا۔ ٹیلی گرافی کا مطلب ہے تال، یعنی تار جو ہوتی ہے اس کے بغیر بھیجے جانے والا پیغام، یعنی جو تار ہے اس کے ذریعے جو خبر بھیجی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلی گرافی کا آلہ، جسے 1838 میں فن مورس نے ایجاد کیا۔ فن مورس کے متعلق میں نے لکھا، یہ فن مورس ہے، یہ سائنسدان نہیں تھا بلکہ ایک پادری کا بیٹا تھا اور یہ تصویریں وغیرہ بناتا تھا، اور 1838 میں برقی تار کا یہ موجد بنا، یہ فن مورس کے حوالے سے۔ پھر 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر، یعنی یہی اس کا معنی ہے۔ اس سبق کے اندر اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سائنسی اصطلاحات ہیں وہ بھی اردو میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں، یعنی ان کو اردو میں ہی بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا ہے، اور اس سبق کو اصل میں وہی شخص کہ جس کو دونوں زبانوں پر عبور ہو، سائنسی زبان پر بھی اور اردو زبان پر بھی۔ اب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس میں اردو کے حوالے سے کہ اردو نے بھی اس سائنسی زبان کو یعنی انگریزی زبان کو اپنے اندر سمویا ہے، تو اس کے معنی ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں اور اس کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہے۔ فضا میں پائے جانے والی ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا۔ ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عامل بھی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ جن لہروں پر بھیجی جاتی تھی ان کے سفر کی رفتار 1,86,000 میل 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، جبکہ زمین کا قطر اس سے بہت کم، صرف چند ہزار میل ہے۔ یہ قطر کسے کہتے ہیں؟ وہ خط جو دائرے کے مرکز سے گزر کر محیط تک دونوں طرف جو ہے چلایا جائے۔ مثلا
اس میں کہتا ہے کہ چوڑائی یعنی عرض مراد لیا گیا ہے، اس سے مراد ہوگی عرض، یعنی اس کا جو ایک لائن ہے، اس لائن کو یوں کر کے اس میں گزاریں گے تو اس میں ایک چوڑائی اس کی سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس کی چوڑائی کس انداز میں ہوگی۔ وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے، اب یہ وائرلیس جو ہے اس کی ایجاد کا خود ہی یہ طریقہ کار بتا رہا ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہیں، جبکہ بقیہ 2 لہریں روشنی اور حرارت ہیں۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر ٹھہرتی رہنے والی یا اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں۔ تالاب میں ڈیلا پھینکتے ہی اس کے پانی میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پانی جو ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پے در پے لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگرے آہستہ آہستہ تالاب کے کنارے کی طرف پھیلنے لگتی ہیں۔ فضا بھی پانی کی لہروں کی طرح ریڈیائی لہریں اٹھتی ہیں، یعنی جس طرح پانی کی لہریں اٹھتی ہیں اسی طرح فضا کے اندر بھی ریڈیائی لہریں جو ہے وہ اٹھتی ہیں۔ خاموش فضا میں کسی قسم کی آواز ان لہروں میں تالاب کی پانی کی طرح خلل پیدا کر دیتی ہے۔ اس خلل کے رونما ہوتے ہی ریڈیائی لہریں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خواہ وہ جگہ بہت دور کیوں نہ ہو۔ وائرلیس جو اس اصول پر کام کرتا ہے اس کے ذریعے پیغام صرف بھیجا نہیں جاتا بلکہ وصول بھی کیا جاتا ہے، لہذا اس کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ کرنے کے لیے وائرلیس کے 2 سیٹوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک سیٹ فرض کیجیے کراچی میں ہے اور دوسرا حیدرآباد میں۔ دونوں سیٹوں کی بناوٹ بالکل ایک جیسی ہوگی اور دونوں ایک اصول پر کام کریں گے۔ دونوں سیٹوں میں ایک میکروفون ہوتا ہے۔ میکروفون یعنی آواز کو بلند کرنے والا آلہ، وہ بجلی کے تار سے منسلک ہوتا ہے جو بیٹری سے بھی کام کر لیتا ہے۔ تار اپنے دوسرے سرے پر ایک ٹرانسمیٹر سے منسلک ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر کے دوسرے سرے پر ایریل کا تار جڑا ہوتا ہے۔ کوئی پیغام دوسرے وائرلیس سیٹ پر بھیجنے کے لیے اپنے وائرلیس سیٹ کو منہ کے قریب لا کر پیغام کے جو الفاظ منہ سے ادا کیے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کے مائکروفون میں داخل ہوتے ہیں اور مائکروفون میں وہ ارتعاش یعنی کپ کپی میں تبدیل ہو کر اندرونی تار کے ذریعے وائرلیس کے ٹرانسمیٹر میں پہنچتے ہیں۔ پیغام بھیجنے والا آلہ وہاں سے وہ باہر نکل کر ریڈیائی لہروں کی صورت میں ہوا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں رکھے ہوئے اس بناوٹ کے وائرلیس سیٹ میں جو رسیور ہوتا ہے وہ اس آواز کو ریڈیائی لہروں کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ وائرلیس سیٹ کے اندر جو ایمپلیفائر ہوتا ہے ان لہروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، پھر وہ لہریں وائرلیس سیٹ کے لاؤڈ سپیکر میں پہنچتی ہیں جو اسے سننے کے لائق بنا دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، ایمپلیفائر یعنی آواز بلند کرنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کو ایمپلیفائر کہتے ہیں، اور اس کے بعد ریڈیائی لہریں، ریڈیو کا وہ تار جو فضا سے برقی لہریں وصول کرتا ہے۔ ایریل جو ہے وہ ریڈیو کا وہ تار جو فضا سے برقی لہریں وصول کرتا ہے، اس کو ایریل کہتے ہیں۔ مارکونی کے حوالے سے میں نے یہاں لکھا کہ مارکونی اٹلی کا ایک سائنسدان جس نے ٹیلی گرافی ایجاد کی تھی۔ مارکونی نے وائرلیس بنانے میں پہلی کامیابی 1895 میں حاصل کی، مگر اس وقت تک اس کے ذریعے الفاظ نہیں بلکہ صرف کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آواز بھیجنے میں کامیابی حاصل کی، اور وہ بھی صرف چند گز کی دوری تک۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر میں ایریل کا تار لگایا جو آواز بہت دور تک جانے لگی۔ ایریل کی مدد سے اسی سال اس نے 150 میل تک آواز پہنچا دی۔ وائرلیس کو سب سے پہلے بحری جہازوں کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ 1897 کا ہے۔ پھر اسے زبان زیادہ عام استعمال کی خاطر ٹیلی گرام بھیجنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی خاطر جگہ جگہ تار گھر قائم کیے گئے۔ پہلا تار 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ یہ معروضی کا سوال بھی ہے۔ پھر وائرلیس ٹیلی گرافی کے آلات کو اور ترقی دی گئی تو یورپ میں بحر ایکوانوس کے اس پار امریکہ تک جانے لگے اور ایکوانوس کے اس پار پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ یہ بحر ایکوانوس دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے جو ایس یعنی انگریزی کا جو لفظ ہے ایس
کی شکل میں ہے جسے عرب بحر ظلمات کے نام سے بھی بلاتے اور پکارتے ہیں، اور یہ امریکہ، یورپ اور افریقہ کے درمیان سے گزرتا ہے۔ 3 سال بعد 1904 میں ایک انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے ایک والو ایجاد کیا۔ یہ ماہر طبیعیات تھا ڈاکٹر فلیمنگ، میں نے یہاں لکھ رکھا ہے کہ یہ والو ایجاد کرنے والا آلہ یہ ڈاکٹر فلیمنگ نے کیا، جو کہ ماہر طبیعیات تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ وائرلیس سیٹ میں داخل ہونے والی ریڈیائی لہروں کو بہت خفیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، لہٰذا وہ لہریں لاؤڈ سپیکر میں پہنچ کے پہلے کے مقابلے میں زیادہ صاف سنائی دینے لگیں۔ والو کو آگے چل کر یہ فائدہ ہوا کہ محض کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ کی آوازوں کے علاوہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی گفتگو بھی سنائی دینے لگی۔ یہی کامیابی ریڈیو کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ جب تک صرف کھٹ 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 کھڑ کھڑ وغیرہ کی آواز سنائی دیتی رہی، اس وقت تک وائرلیس سیٹ کو صرف بحری جہازوں کے ذریعے درمیان اشاراتی پیغام رسانی کے لیے یا ٹیلی گرافی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ ایجاد عام آدمی کے کام کی چیز نہ تھی، کیونکہ اس میں انگریزی حرف اے سے لے کر زی تک جدا جدا قسم کی کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک کے اشارات مقرر کرائے گئے تھے، اور بس سمندر میں خطرے میں گھرا ہوا جہاز دوسرے جہاز کو مدد کے لیے بلانے کی خاطر وائرلیس پر فرض کیجئے کہ یہ لفظ ہیلپ کا پیغام بھیجا جاتا تھا، تو وہ اس لفظ کے چاروں حروف کے لیے مخصوص قسم کے کیے ہوئے جدا جدا کھٹ کھٹ کھڑ کھڑ ٹک ٹک جیسی آوازوں کے اشارے اپنے وائرلیس سے ارسال کرتا، اور وہ اشارے دوسرے جہاز کے وائرلیس پر بے عین ہی یعنی ہو بہو وصول ہو جاتے ہیں۔ وصول کرنے والا جہاز ان اشارات سے آخذ ہونے والے حروف کو اس ترتیب سے یکجا کر کے پڑھ لیتا کہ HELP ہیلپ مانگی گئی ہے۔ ریڈیو ایجاد تو بلا شبہ مارکونی نے ہی کیا، مگر ریڈیائی لہروں کی دریافت کرنے والا اور کوئی اور تھا، اس کا نام ہرٹز تھا۔ ہرٹز ریڈیائی لہروں کو دریافت کرنے والا، اور میکسویل ریڈیائی لہروں کا نظریہ اس نے دیا تھا، اور مارکونی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہرٹز نے جن ریڈیائی لہروں کو دریافت کیا ان کے وجود کی پیشنگوئی ایک انگریز ماہر طبیعیات میکسویل نے محض اپنے نظریے کے زور پر کر دی تھی۔ پیشنگوئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی چیز کے آنے سے پہلے، متوقع ہونے سے پہلے بات کو بتا دینا۔ مختصر یہ کہ مارکونی کی ایجاد میکسویل کے نظریے اور ہرٹز کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ ریڈیائی مواصلات کو مارکونی کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ترقی دی۔ ان میں سے ایک ترقی تو والو کی ایجاد تھی جو ڈاکٹر فلیمنگ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر والو سے بھی بہتر چیز ایجاد ہوئی جو ٹرانسسٹر کہلاتی ہے۔ اسے جون 1948 میں 2 امریکی سائنسدان بارڈین اور برٹین نے ایجاد کیا۔ یہ ہے وائرلیس ریڈیو کی ایجاد کی مختصر داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ جدید ریڈیو کے کام کرنے کے اصول کو مختصراً سمجھ لیں تاکہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی بھی آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ لو عزیز طلبہ، یہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا سبق مواصلات کے جدید ذرائع، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔